اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ مَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم. تمام حضرات دیا دلی دعاؤں قبول و جناب فرصت علی بٹ صاحب سے تماس کے امام حسین علیہ السلام دے قرب خالق جگہ نصیب فرمائے، درجات بلندی عطا فرمائے، فلسطین دے مسلمانوں نے خالق ظالمہ دے ظلم تو آزادی نصیب کرے اور انہاں دے ناصران دا خالق ناصر بن جائے. دعاؤں دی قبولیت واسطے درود پاک ایک مرتبہ صالح. محترم سامعین، اس مجلس پاک واسطے سارے سوال واسطے میں جناب سامنے سورہ مبارکہ توبہ دی 105 نمبر آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلِ مَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا. تم عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے. پھر خالق فرماتا ہے وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے. تم عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور وہ خاص کچھ ایمان والے ہیں جن کی نظر تمہارے اعمال پہ ہو. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا. یہ مطلب انسانوں کے اعمال میں یا اللہ دیکھ رہے ہیں یا اللہ کا رسول دیکھ رہے ہیں، یا خاص ایمان کے فائز لوگ نے جڑے اللہ بھی نہیں رسول بھی نہیں لیکن لوگوں کے اعمال تے نظر رکھ کے. آیت مجیدہ تین قسم کی کیٹیگریز کا ذکر کیا گیا. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اس کا رسول دیکھے گا، اور خاص ایمان والے ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھیں. یہ ایک ذات ایسی ہے جی عمل صرف رہتی ہے، وہ عمل کرتی نہیں. وہ ذات خدا ہے. ذات خدا ایک ایسی ذات ہے جی عمل رہتی ضرور ہے ہر بندے کا عمل، لیکن اللہ کوئی عمل کرتا نہیں. اللہ محتاج نہیں جو عمل کرے، یعنی قادر مطلق ہے، وہ صرف اعمال میں بہتر. لیکن جہاں رسول ہوئے نا، یہ رسول نے دو کام، یہ آپ بھی عمل کرتا ہے تو لوگوں کے عمل بھی بہتر. رسول خود بھی عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے لوگوں کے اعمال تے نظر بھی رکھتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت کمال کا کام ہے. جہاں کوئی بندہ کسی کے عمل کو وہدا ہوئے، بندے کی گل کر رہے، بندہ کسی کے عمل کو وہدا ہوئے، کسی کا دھیان رکھنا نا، اپنا تو نہیں رکھنا. لوگوں کے عمال ہی ویکھنے نے نا، اپنے تو نہیں ویکھنے. پیغمبر ایسے نے جہاں خود بھی عمل کرتے ہیں تو لوگوں کے اعمال تے بھی نظر رکھتے ہیں. ویسے جہاں بندہ آپ عمل کرتا ہوئے وہ نال دے عمل کا دھیان کرے تو اپنے ہی نہیں رہتا. اور یہ بھی کہ اگر بندہ نماز پڑھے، اگر نال دے بندے کا دھیان رکھے گا نماز کا تو اپنی کتنے رہے وہ دھیان رکھے گا نا. مر جہاں اپنی پڑھتا پہ وہ اپنی ہی پڑھنی چاہیے. میں مکے جا کے دیکھا کہ اتنے ہاتھ کھول کے اہل سنت بھی نماز پڑھتے ہیں. اتنے ہاتھ کھولن تو پتہ نہیں لگتا اہل سنت کون ہے شیعہ کون ہے، کیونکہ اتنے کچھ اہل سنت نے حضرت امام مالک کے مننے والے جہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اتنے اس قنوت تو پتہ لگتا ہے کہ اے بندہ شیعہ ہے، کیونکہ نماز کے ہاتھ اٹھا کے قنوت صرف شیعہ پڑھتے ہیں. وہ پھر بیت اللہ کے کول بڑی نماز ہو رہی چل کرے، وہ پھر شیعہ کا پتہ لگ جاتا بھی وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ وہ شیعہ. جتھے ایک بھی شیعہ پڑھتا ہوگا نا، دو طرح ادھر والے تو دو طرح ادھر والے، وہ اپنے نہیں پڑھتے. حساب لایا ہے جہاں بندہ انج نماز پڑھتا ہے تو دو طرح ادھر دھیان ادھر رکھتے ہیں، ادھر دھیان انہوں کا پھر اپنا تو نہیں نہ ہوتا. اس واسطے کہ وہ اپنا عمل کر کسی کا دھیان رکھنا، یہ صرف ظاہرہ دے بابے چ اہمیت ہے. اپنا بھی عمل کرتا نال دے وہ واسطے میں جملہ کہہ دینا. آخری صف کسی بندے شرارت کی تھی، نبی پاک نماز پڑھا رہا سا. نبی نماز پڑھا کے سیدھے وہ کول آئے تو آخر کے کی کرتا سا. اس نے یار سر تمہوں کہ نہ دسیا، فرمایا مینوں دسن کی لوڑ ہی نہیں. میں جنہیں اگوں بھی نہ ہونا میں پچھوں لینا. پیغمبر ایسی
ذات نے جہاں لوگوں کے عمل کا دھیان آپ بھی خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے دن نماز سے انہوں کی نظر بھی ہے وہ عمل بھی ویکھ رہے ہیں میرا خیال ہے اگر دنیا کو کوئی تیسرا لبدا ہے علی تو علاوہ تے دس دے ورنہ اسی دس دے اگر حضرت علی کی نظر صرف اپنی نماز پہ ہوتی تو سوالی کا سوال پورا کیسے کرتا مطلب مولا اپنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور پچھلے سوالی دے سوال تے بھی نظر ہے یہ مطلب ہے وہ امیر المومنین تے ساتھ پیغمبر تو بعد پہلا ایمان تے فائز نے جنہوں نے المومن اللہ نے فرمایا ہے جن لوگوں دے اعمال نو ویندے آج دی مجلس کیونکہ اعمال کی گل آ گئی ہے پھر عمل تے گفتگو ہونی ہے یہ وچ دو چیزاں نے ایک ہے ہادی ایک ہے ہدایت پانا جنوں اللہ کی بلا ہادی بنا کے بھیجدا ہے وہ اللہ کچھ کمال رکھتا ہے وہ کمال ہون تے بندے انہوں مندے نے اگر وہ کمال نہ ہوئے تو انسان انہوں تسلیم نہیں کرتا تسلیم کرانے واسطے کمال دا ہونا ضروری یار تسا اپنی ذات کسی نے منوانی ہے ایک وکیل ہے وہ اپنی وکالت منوانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے منوائے لیکن کمال تے وکالت کرے گا تو منن گے نا لوگ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کا کمال ہوئے گا جو کمال تے جائے گا تو بندے آخر کہا ڈاکٹر تو بھی ہے نہیں پر ایسا کوئی نہیں ٹیچر ہے وہ اپنا کمال اٹھائے گا کمال اللہ ہادی بچ رکھتا ہے ہادی بچ رکھتا ہے وہ جڑا کمال ہے نا وہ ساڈا ذمہ نہیں وہ اللہ دا ذمہ ہے کہ ہادی نو کمال دے اللہ فرماتا ہے ہادیاں نو کمال میں دیاں گا میری انہاں دے کمال تے نظر نہیں تواڈے اعمال تے نظر مہربانی کرنا بہت شکریہ موضوع ذہن چ آ گیا کہ ہادی وچ کمال ہے اسی تسی مجلس ویکھا ہوگا پورا دن مجالس سچے آل محمد دے کمال پڑھے جان نہیں پڑھے جان نوحہ خان قصیدہ خان منقبت خان شعراء خطباء علماء کمال ہی پڑھ رہے ہیں نا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ دا کمال پڑھ رہے ہیں انہوں دی طہارت پڑھ رہے ہیں وہ طہارت وچ بھی کمال نے انہوں دی شجاعت پڑھ رہے ہیں وہ شجاعت وچ بھی کمال نے وہ سخاوت پڑھ رہے ہیں وہ سخاوت وچ بھی کمال نے حد ہوگی تقویٰ پڑھو تو صرف متقی نہیں امام المتقین نے جب مومن آکو تو صرف مومن نہیں امیر المومنین نے کمال ہے کہ ہر منزل چ کمال ہی کمال ہے مصطفیٰ چ او کمالات نے انہیں گل دساں بندے سارے ناراض رہتے ہیں حضرت علی نو بلا فصل منن تو حضرت علی نو نبی تو بعد اپنا مولا تے ولی منن تو قرآن تے میرے ہاتھ نے ساری ایک مجبوری ہے وہ کسی سنی نہیں ویسے کسی کی مجبوری سن لینی چاہیے سن لینی چاہیے اگر کسی بندے کو صحیح نہیں پڑھیا جا رہا وہ آتا یار میری اینک کر رہا گئی تو دی گل سننی تو لینی چاہیے انہوں بندہ زور دے کے پڑھ زور دے کے پڑھ یار وہ مجبور ہے کہ مجبور دی مجبوری تو نجائز فائدہ نہیں اٹھائی دا وہ دی گل سن نہیں دیئے سانو بندے مجبور سمجھن یا معذور سمجھن آج نا نبی تو بعد حضرت علی تو علاوہ کسی نو ہاتھی ایسا نہیں نہ منیا اسی محمد نو کمال تے ویکھ بیٹھے بہت شکریہ اسی سرکار دو عالم اس کمال تے ویکھ بیٹھے ہن کمال تے مصطفیٰ ہے وہ آمد اچ کمال ہے وہ جان اچ کمال ہے وہ معراج ویکھیے تے کمال ہے بچپن ویکھیے تے کمال ہے حضور دی جوانی ویکھیے تے کمال ہے بڑھاپا ویکھیے تے کمال ہے جدوں کمال ہی کمال اساں مصطفیٰ نو ویکھدے ہاں نا اسی پھر مجبور ہاں نبی دا نائب نو من سکنے جے جو کمال موجود ہو جڑے پیغمبر اعظم وچ کمال موجود میرے عزیزو ایک کمال کون عطا کرتا ہے اللہ کنو عطا کرتا ہے ہادی نو بہت شکریہ ہادی نو کمال عطا کرتا ہے اسی مجالس پوری زندگی ساڑی گزر گئی اسی کمال ہی پڑھ رہے ہیں تو اسی کمال تے نعرے لاؤ یارا ہر بندہ تے ہر کمال تے راضی نہیں نہ کئی بندہ ایران نو آندے نے تسا کمال کیتی ہے کئی بندے نے کچھ بھی نہیں ہویا راہ چل جائے ہوائی چلائی دی نا بوتل چھپا کے کئی باری اتھے ہی رہ جاندی شو کر جاندی وہ تو جاندی نہیں کئی بندے پہندے نے کمال ہو گیا جی کمال ہو گیا انہیں انہیں میسائل فائر کیتا وہ کئی بندے نے کوئی نہیں کمال ہو گیا تے راہ جو رہ گئے تو اپنے دو ترے تے نقصان کوئی نہیں ہویا نقصان آ جڑے بندے پہندے نے اتھے نقصان کوئی نہیں ہویا تساں تے کڑک بھیجی سی جی ایک کالم نگار ہے جی ایکسپریس ہے وہ ساڈا مخالف ہے اہل حدیث ہے قسم کا بندہ ہے مجھے پتہ نہیں پورا کہڑا مسئلہ ہے کہ ساڈا مخالف ہے کیونکہ مجھے کالم پڑھتے ہیں میں ایکسپریس بات پڑھنا
وہ کالم لکھتا تو سارے تقریباً خلاف ہی لکھتا ہمیشہ. انہیں ایک گھر جی نا مثالوں تو بعد کمال لکھی, کمال میں پڑھنا انہیں بھی کمال کی تھی. اور میں تاؤں کی گل سے سنان لگا, مولا علی فرماتے نے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بہت شکریہ اللہ, یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی سارا مخالف ہے اپنی جگہ, ایک گل تک پہنچی ہوئی ہے, وہ بعد لوگوں نیٹ سے بھی چڑھی ہے لیکن لکھی انہیں باقاعدہ کالم کیا انہیں بڑی کمال دی, میں سمجھنا انہیں کمال کی تھی. وہ کیا سنا ہے کہ ایران کے میزائل نقلی تھے, ایران کے میزائل نقلی سن, ایویں پھوکے سن, کچھ بھی نقصان ہوا یعنی انہوں نے سردائی پا کے کر لے سن. مثال کے طور پر راہ سے نیندر آ گئی انہیں پاگل تو انہیں آخیا بھی جو میزائل سفر کر کے گئے نے آخر ایڈے نقلی نہیں سن, ایڈا لمبا سفر کر گئے نے, پار کر گئے کنے ملک پار کر آگے گئے. بہرحال اس کمال کی تھی جی, میں حیران ہوں ساری مخالفت ہو گیا لیکن گل اس کمال کی تھی کہ بلا اس ایسا فرمایا لکھا اس کیا کہ اگرچہ یہ طے ہے اگر ایران کے میزائل نقلی تھے تو ایک بات طے ہے ایران کے میزائل نقلی ہو سکتے ہیں, 57 ملکوں کی اسرائیل کی حمایت اصلی ہے. فرمایا ہے انہوں نے فرمایا ہے ایک ملک دے میزائل نقلی ہو سکتے ہیں, باقی سارے ملکوں کی جڑی حمایت نہ اسرائیل نہ اس لیے تو صحیح. باہر ہر کمال بندے کرتے ہیں, بندے بھی کمال کرتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ بلا اسی پاویں کچھ بھی نہیں نہ بندیاں دی نظر ہے. نبی تو بعد علی نو من کے اساں بھی کمال کی. میرے مولا دے فضل دنیا کمال کر کے دسے تے بندے آندے نے پتکبر ہے, کبر پیا کرتا ہے. نہ بھائی نہ, خدا دی قسم اس معاملے وچ اساں نہیں انشاءاللہ کمال کیتا ہے تے انج دا کمال کیتا ہے کہ اس تو بعد جنیاں سانو تکلیفاں آئیاں نے نا اسی سواد بڑھائے. سواد سمجھ دو, سواد بڑھائے. ایک بندہ ایسا بھی ہے میں جاننا ہوں, وہ حضرت علی کو مولا بن گیا, مولا بن گیا. وہ بندے اپنے ہوتے ناراض ہو گئے, اپنے بندے ناراض ہو گئے تو تنوں ضرور مولا آخنا سی, وہ تھوڑے نہیں جڑے اگے پہ آتے ہیں وہ تو کھلوندے ہی نہیں, اٹھدے پہندے مولا علی تنوں ضرور آخنا سی. وہی ہوئی ہے نا جدو مخالفت کہ بلا وہ انٹرویو ہوئے انہوں کسی بندے پوچھا کہ بلا تو ساری زندگی نہیں سی آخیا حضرت علی مولا تے آ کے ہوں مخالفت بول لئی جے اس بھی کمال کیتا ہے. ہو سکے جہاں سواد اس مخالفت چ پیا ہونا میں تو سواد عبادت چ بھی نہیں ہے. میں عرض کر رہا اللہ ہاتھی چ کمال رکھ دے. کمال کیسا کمال رکھ دے وہ میرا خیال ہے کمال پہ نہ پڑھ لیں, کمال رکھتا ہے اگر ہاتھی چ کمال رکھتا ہے. لیکن موضوع میرا اج یہ ہے, میں معاف کرنا کیونکہ جتھے جتھے میں کوئی اج ہی تقریباً شروع کیتا ہے جتھے میں پڑھیا نا دو چیزاں نے. اللہ ہادی نو کمال عطا کرتا ہے تے نال فرماندا ہے میرے حبیب وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, تم عمل کرو بندوں سے کہتے ہم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. ہم ہادی کو کمال عطا کریں گے, اسے کمال دیں گے, تمہارے اعمال دیکھیں گے. کمال ہادی دا ہوئے گا, اعمال تہاڈے ہون گے. سانو ہادی دے کمالات تے سوال نہیں ہوئے گا. بہت شکریہ کہ بلا یہ سارے سواب کی مجلس ہے, اس واسطے میں اپنے مطابق پڑھوں. جب نقوی صاحب کو پڑھا گا مشرف صاحب دی سارے سواب کی مجلس یعنی گویا فوج دے سارے سواب کی مجلس سواب جائے گا نا ساری فوج ہے اور انشاءاللہ آ رہی اور انشاءاللہ پڑھیں انشاءاللہ جی نقوی صاحب. میرے محترم سامعین ایک مولوی نے سواب جائے تو باقی مولوی لائی سکتے ہیں, ایک جنرل صاحب نے جائے گا تو باقی جنرل پہنچ گئے. بہت شکریہ وہ پڑھا گے انشاءاللہ بڑے کو حاضر جناب میرے محترم سامعین میں کر رہا سا ہاں ہادی نو اللہ کمال عطا کرتا ہے. ساڈے کو ہادی دے کمالات دا سوال نہیں, ساڈے کو ساڈے اعمال دا سوال. میرے عزیزوں جدو ہاتھی نو کمال ملتا ہے, میں آج پورا تجربہ نہ دسنا پیا کہ جدو میں کمال پڑھے نے ادو بندے بولے نے, میں ہاتھی کا
امال پڑھے ادو بندے کمال کی اٹھ کے بندے کھڑے ہو گئے جہے ویلے میں امال کی گل کی جہے چیک ہونے نے بندے تھلے منہ کر کے تینوں اس کام سدیا سی میرا خیال ہے کہ لاہور کا جڑا مجمع نہ پڑا یہ قبلہ کمال امال بھی کمال تے سنے نا کمال نو اگے کمال تے سنے میرا اندازہ ہے الحمدللہ کیونکہ وہ امال ساڈے ذمے نے اللہ دی ساڈے امال تے نظر ہے آ جڑا آ بیٹھا ہے نا ساڈے موڈے نال اے نبیاں دے کمال نہیں لکھدا میرے امال لکھدا اچھا جی صبح تو لے کے شام تو تسی مجالس کمالات نہیں سنتے مولا امام حسن دے کمال سنتے امام حسین علیہ السلام دا صبر کمال ہے حضرت عباس دی وفا کمال ہے حضرت علی دی شجاعت کمال بھئی کمال ہے جڑا بندہ ساری زندگی حضرت علی دی شجاعت سنے کہ کمال ہے ایڈے بہادر تے شام تو بعد کتے تو ڈردا دہی لین نہ جائے یہ مطلب ہے کمال ہی سنے جو امال جو پھر ہو بھائی کمال سن کے دل سے راضی ہوتا ہے اچھا انہیں گھوڑ جاتا صاحب کمال دا کمال سن کے دل بھی اور راضی ہوتا ہے جڑا کمال ہو بہت شکریہ قبلہ صاحب کمال دا کمال سن کے دل بھی اور راضی ہوتا ہے میں پورا رمضان میں شہری میرا تھوڑا ٹائم ملتا سی اتنے 4 بندے بیٹھے ہوتے سب تنگ پتا رمضان ٹرانسمیشن اتنے ایک ادا ساڈا مولوی بیٹھا ہوں وہ جدو ساڈا مولوی کوئی اہل بیت تک کمال پڑھتا سی نا تے دوجیاں نوں اندروں سوڑ پئی ہوندی ساڈی واری آوے اسی بھی کسے اور دا کمال پڑھیے تے تاں جا کے آرام نال سوئیے کتے وہ کمال ایتھے ہی نہ کھلوتا رہے اہل بیت دا کمال ایتھے ہی کھلوتا رہا تے مت بروز اشر سانو صحابہ آکھن کہ تواڈے سامنے انہاں دے کمالات پڑھے جاندے سن تساں کول بیٹھے چپ کر کے سنتے رہے تانوں کی تکلیف سی ساڈے کمال کیوں نہیں کہ پڑھے ایک تینوں میں دساں صحابی کہتے ہی اسے ہے جو آل کے کمال کو مان جائے بہت مہربانی خدا دی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دی کدی زندگی جو نہ مقابلہ نہیں کیا کدی زندگی جو سامنے نہیں آئے نہ دے بندے ہو وہ دے اس خاندان سارے صحابہ درود پڑھتے سن کہ نہیں پڑھتے سن کدھر دے اپنے دے تھوڑی کیا بات ہے میں نہ صحابہ درود پڑھتے تھے کدھر تھے محمد و آل محمد تھے تے کمال تے کون ہے پڑھنے والے اور ہیں جن میں پڑھا جائے وہ درود کمال ہے محمد و آل محمد تک کمال ہے اور امال پڑھا اللہ کی بے چیک کر دے امال اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا ایمان والو درود پڑھو ایمان والو درود بھیجو جی خدا دی قسم بندے امال تک نہیں گئے اگے آؤ دے اگے عمل درود کا پڑھنا ان کے کمال کا اظہار ہے ان کے کمال ہونے کا اظہار ہے کہ ہم نے ان پہ درود پڑھا وہ کمال ہے اور اگے عمل ہے وہ عمل کی ساری گل مکنی ہے عمل کی عمل ہے اللہ فرماتا سلو پڑھو جی پڑھ لیں پتا چلا کدھر تے پڑھے جی کدھر تے محمد دی یاد تے اللہ فرماتا ہوں عمل شروع ہونے لگے جی کی وسلموا تسلیما میں تسلیم بھی کر لیا ہمارے بابا شکریہ بابا تم نے کمال پر درود بھیجا ہے نا اب صلو علیہ تم نے پڑھ دیا ہے نا وسلموا اب ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے عمل اس کا لکھا جائے گا جو ان کو تسلیم کر رہے کمال ہے یار عمل اس کا لکھا جائے گا جو ان کو تسلیم کر لے گا اے بروز حشر پتہ لگنے انہوں تسلیم نہ کر کے عمل جاندے کہڑے پاسے میرے دوست ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نے کوئی پاگلوں کا علاج ہوتا سی انہیں ایک پاگل نو آخیا تو پانی پا تریک بنا کے تریک روتی سی وہ پڑا لڑکا سی لڑکے تھلے بالٹی تے تھلے تھلا ہی کوئی نہیں سی بڑا تھلے ہوتا ہے نا وہ تھلا ہوتا ہے نا تھلے جی پلیٹ بنی ہوتی جی وجہ تو بالٹی وہ ہے ہی کوئی نہیں سی وہ تو بھرتا سی تے چوکے تے کھڑتا سی کی کھڑتا سی وہ جدو
سمجھتا سی نا کہ بالٹی بھر گئی یعنی وہ تھکاوٹ تو صاف لاتا سی پر بڑے آج کر کے جانا سی جو بڑا بھار لگا تو خالی بالٹی میں ڈاکٹر نے پوچھا میں یہ کرنا ہو سکا تو علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ کدی کدی کھڑو کے سوچتا ہے یہ مطلب ٹھیک ہو گئے کدی کدی سوچتا ہے کہ مجھے پانی پہنتا ہے نہیں نہ پہنتا اندر پہلے تو بالکل نہیں سوچتا پر کرتا سی چاہتا سی تو پجا کے لوٹا ہوتا لوٹا بھی کھ نہیں نہ کوئی پڑھیا جاتا سی نہ کوئی لوٹیا جاتا سی تو سارا ادھر نے کام لگا سی ہوں دوائی کے اثرات شروع ہو گئے ہیں ہوں کدی کدی بہتا ہے کھلو کے میں پانی پانا رشتے پہنتا کو نہیں تو میں کھڑتا کتنے ہوں تو جا کے پانا میں کی آتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہونے لگ پہ میں کہا ٹھیک کدوں ہونا ہو سکا جدھر یہ پتا لگ گیا نا جہاں میں عمل پہ کرنا یہ ضائع پہ ہوتا ہے جمع ہی نہیں پہ ہوتا ہے یہ اپنے دنوں کمار پہ کر دیں کہ میں سارے بوٹے ہرے کر دیں میں سارا انشاءاللہ پہ ہوں گے اسے کھ بھی نہیں جتنا انہوں پتہ لگ گیا آج جڑا میں عمل پہ کرنا یہ نالو نالی ضائع ہو رہا ہے ادھر ٹھیک ہو جائے گا لاہور آئے ہو ایک دو جملہ اچھا آج مجلس شاید میرے کو نہ ہوئے آج جڑا ہتھی مارنی ہے نا یہ نماز ہتھیا روزہ ہتھیا زکات ہتھیا اے حج ہتھیا وہ جڑا بالٹی دا تھل ہے نا انہوں ولایت ہے نہیں آج دے کو تھل آئی کوئی نہیں پاگل ہو گیا پہنچن بھی تو صحیح امال کتے پہنچن بھی تو صحیح اسی تے ایسے ماحول چ پہ گزارا کرنے ہیں یقین کرو پرانے زمانے چ لوگ کرتے سن یونان تے راہ بچیاں یورپ کتے اٹلی وغیرہ وہ نہر پار کر کے بڑا مشکل کام دستے ہیں ایران تو اگے ترکی جانا ترکی تو نہر پار کر کے جانا جہاں اتوں کی کیا ہوتا سی نا انہوں کر کے کدی وہ ماں پیو آرام نہ نہیں سن بیٹھے وہ بچارے مسلے تے بیٹھے ہوتے سن کہ یا اللہ کدھر اپڑ جائے یا اللہ کدھر اپڑ جائے کدی بس چ بہتا ہے کدی گڈی چ ہوندا ہے کدی ڈالے چ ہوندا ہے کدی ڈگی چ ہوندا ہے کدی بیڑی چ ہوندا ہے یا اللہ اپڑ جائے یا اللہ اپڑ جائے ہوں پہلے زمانے تو انہوں نے تجربہ ہوتا سی تجربہ جنہوں کا بچہ اس راہ باہر جانا سی ہوں انشاءاللہ سارے جہان پاکستان والوں تجربہ ہو گیا ہے ہوں ووٹ کٹ کے مسلے تو بہنا پہنتا پہلا جانے 45 جانا ہے 44 جانا مسلے تو بہنا نہیں جانا اللہ ہی ہے جو پڑ جائے جتھے کا لیا اتھے اللہ کا آسرا جی اللہ کی امید ہے اللہ کرے بچے بھی پہنچ جان تو ووٹ بھی پہنچ جتھے پہنچانا چاہنے کا مہربانی کرنا عزیز و حالات ایسے بن گئے دعا تو سڑا کے جملہ دعا سے ضرور کرنے ہیں اللہ حالات اور بہتر کرے جتنے بہتر ہو گیا یہ تم ہی بہتر کرے ٹھیک ہے نا جناب لو جناب یہ اعمال جڑے نے وہ پہنچنے چاہیے پریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑے پنجابی کی ایک مثال ہے لوئے لوئے پرلا کڑیے جے تد پانڈا پرنا میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں شام پئی بن شام محمد پھر کر جاندی نے ڈرنا پھر کر جاندی نے ڈرنا وہ لوگا سمجھا گھر کو بچی جاندی اس بھی کڑا پڑ اصل گل ہے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں لوئے لوئے پرلا کڑیے آج جی جوانی ہے نا انہوں آدھے جو لوئے لوئے در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری جوانی چ عمل جڑا وہی عمل ہوتا ہے میں ایسے ایسے وڈیرے بندے حج تے اکھاں نال ویکھے نے جڑے پیشاب کرنے والے جڑے بندے کھڑے نے نا وہ بیچارے لائن چ کھلوتے نے اگوں واری نہیں پی ہوندی تے ایک میں آندا کنا نال بابا سنیا اور میں کانوں آیا اور میں کڑی مصیبت نوں پھڑ میں کانوں آیا میں کڑی مصیبت نوں پھڑ کرتا ایتھے میرا پیشاب ضائع ہو گیا میرے کپڑے خراب ہو جائے میں حرم وچ کیویں جاؤں گا کتھے دھواں گا ایڈا تنگ ہے مہربانی کرو یار اگر آپ بزرگ اگر نہیں جا سکتے اس قابل نہیں تو نوجوانوں تہاڈی فکر تے ہے نا آپ ہی چلے جاؤ آپ ہی اللہ فرماندا تو بیٹا باپ دی جگہ تے جا کے نیابت وچ حج کر اللہ فرماندا دنیا نوں چھڈ تم ہی حجیاں تیرا پیو بھی حج عمل کرنے والا بن ہم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے میرے عزیزو پریاودہ جانیے جس کا توڑ چڑھے یعنی پار کے سر تے رکھے تے لے کے لوگ پرانے زمانے سے کڑھے پانی دے گھر جاندے سن تو بالٹیاں کو آنا نہ ہوئے
گراج ہی سارا ڈول ڈل جائے تو گھر کھ بھی نہ پڑے، اس گھر کا نام قبر ہے، اگلا جہان ہے۔ اللہ فرماتا لوہے لوہے پڑھنا کڑیے جد پڑھنا پڑھنا، جوانی کو عمل کرنا ہے، بہت اچھی گل ہے۔ شام پئی بن شام محمد، شام آندے نے موت دے نیڑے دے وقت نو، انہاں کہ شام ہو جانیاں بن شام ہونی نہیں، تیرے کرے دوپہر ہی ہوئے تیری شام ہو جائے۔ جدو تیری شام ہوگی پھر گھر جاندی نے ڈرنا، گھر جاندی نے ڈرنا، کیوں کہ تیرے سارے اعمال راج نہ رہ جان۔ ہے قرآن میرے عزیزو پریا اس کا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ لوگاں دا میں پتہ نہیں ولایت نو کی سمجھ دی ہے، سمجھ دے عزیزو ولایت اس وسیلے دا نہ ہے جڑی رامر راج ضائع نہیں ہوتے۔ ہمارے نماز بھی توڑ پڑے گی، روزہ بھی توڑ پڑے گا، حج بھی توڑ پڑے گا۔ اے قرآن میں کمال پڑھن لگا حادی دا، انہوں دے کمال تے ساڈے بیا سبحان اللہ، مزہ آئے گا۔ کمال پڑھن لگا انہوں نے کمال اسی سارا دل سنے۔ جدوں کسے مسکین نے امال دی گل شروع کی تھی، اور بندے آخیا اللہ دیا بندہ تیرے سدیا کہڑے کام تو کرتا کیوں؟ یار کمال پڑھے ہی اس واسطے جانتے ہیں کہ انہاں کمالات والے نو تسلیم کرو تے امال بہتر کرو۔ اس واسطے صلو علیہ درود پڑھو، پڑھ لیا جی کدھر تھے محمد اور یاد تھے، فرمایا سلیم تسلیمہ، اب ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا، ان کو تسلیم کرنا ہی اصل عمل ہے۔ تسی جی قرآن دیا متعدد آیتاں پڑھو گے، آواز آئے گی آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور اعمال صالح کرو، ایمان لاؤ اور اعمال صالح کرو۔ جنت انہاں واسطے جنہاں دے اعمال صالح نے، جنت انہاں واسطے جنہاں دے اعمال صالح نے۔ لو جناب ایک دوست چلے گئے نے، اتنی خدمت و ماتمیاں دی کرتے سن، میں نے رستہ ہی دسیا گیا ہے کوئی عمل صالح کیتا تے ہڑے نا کیتا تے بندے گڑیاں سی گل پہ کر دینی۔ اصل میں آمنوا وعملوا الصالحات 100 ہاتھ رسا پاویں لاہور پنجابی تے آن جانا، سرے تے گنگ دساں ان پر درود پڑھنا ایمان ہے، ان کو تسلیم کرنا عمل صالح ہے۔ بھائی کیا بات ہے، انہوں تسلیم کرنا ہے جی میں تسلیم کرن دا حق ہے۔ او حق کے میں نے او تو میں دسنا حق کے میں کہ نبی آکھے اللہ ایک ہے، بس ایک ہے، بحث نہیں کرنی، ذرا بحث نہیں کرنی، دیکھو بحث نہیں کرنی۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، جیڑا درود رسول تے اوہی درود آل رسول تے تے جدے چ بطول کوئی نہیں ہو آل ہے ہی بس۔ جیڑا درود رسول تے اوہی درود رسول دی آل تے تے جدے وچ بطول کوئی نہیں او آل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے اوہی درود رسول تے اوہی درود بطول تے جی میں تسلیم کرنا ہے رسول نو، او میں تسلیم کرنا ہے بطول نو۔ نبی کہے اللہ ایک ہے تسلیم کرو، بحث نہ کرو۔ بطول کہے یہ چیز میری ہے تسلیم کرو، بحث نہ کرو۔ تسلیم بس تسلیم کرو، بحث نہ کرو۔ درود والوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، بحث نہیں کی جاتی۔ ایک اور بھی عمل دسا، شاہ فیصل مرحوم قتل ہو گیا سن، پرانا بندے بیٹھے وہ تو کیلنڈر چھپے سن، وہ بھتیجا گولی مارتا سی، بھتیجے دے فائر نال قتل ہو۔ وہ ایک کیلنڈر چھپیا سی، سلام علیکم پہ لینا بھتیجا شاہ فیصل دا، ادھر سلام علیکم پہ لینا، وہ ہاتھ کھڑ کے سلام علیکم پہ لینا، وہ گولی مار کے پتہ نہیں اصل واقعہ کیوں سی، لیکن کیلنڈر ایک چھپے سن، کیلنڈر چھپے سن۔ میرا خیال ہے میں ہی پرانا رہ گیا، باقی تو سارے بچت بندے ایسے جی مہربانی کر بہت شکریہ جی میرے دوست نے اشارہ کیا میں کٹھی کیلنڈر چھپے سن، تمہیں پتا جی پہلے چھپتے سن پہلے لاہوری آتے سن تو پھر لاہور ہے نا اتوں ہی گیا سن،
وہ سارے پنڈ ایک بابا نور مستری اس ویکھیا بڑی دیر تک ویندا رہا بالکل انپڑھ بندہ سی جو غور کیتا نا السلام علیکم بھی پہ لیندا ہے تے گولی بھی پہ مارتا ہے السلام علیکم مودودی صاحب نے سلیم تسلیمات کا ترجمہ کیتا ہے جن پر درود پڑھو ان پر سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے یہ مطلب ہے جڑا صاحب درود ہے جڑا لائق درود ہے وہ علیہ السلام بھی ہے نا علیہ السلام بھی ہے نا نماز تو پہلا تے تینوں اللہ اس گل تو پھڑ لینا ہے جو حسین درود دے ویسی تو علیہ السلام کیوں نہیں آتی کمال ہے یار اللہ پیا بندے جدے تے سلام ہے وہی علیہ السلام ہے وہی علیہ السلام ہے میں نے دکھ لگتا یار عزیز بھٹی دی قبر تے سلام ہے یہ مطلب لائق کے سلام ہے چلو علیہ السلام نام ہی ہوتا ہے لائق کے سلام تے ہے نا یار میجر شریف شہید سے یار میں ایک بندہ میرا دماغ میں جرے میں انہوں نے کہا یار میں جنرل اسلام کرتے بیٹھے نے بچے سپاہی راشد میں ناز کہتے ہیں یا لیفٹیننٹ تو میں کہ چھوٹے چھوٹے بندے بڑے بڑے سلام کے میں کرتے وہ سے کہ انکل چھوٹا نہیں ہے انہوں کو نشان حیدر جے چھوٹے نہیں جے صدقے جاواں انہوں کو نشان حیدر ہے میرا نکلنا حادثہ وہ میں نے انکل تو نہیں ہنستے کیوں میں کہ میں بندہ دی عقل تو ہنسنا جنہیں کو نشان حیدر ہے انہوں سلام دے قابل سمجھتے ہیں تجرہ ابن حیدر ہے انہوں علیہ السلام دے تیرا گریشیہ پوچھیا کرنا تھا سلیمو تسلیمہ کا مطلب کی انہیں تے سلام بھیجو میرے عزیزو السلام علیکم بہت بڑے تحفے دار السلام علیکم کسی مسلمان کی طرفوں بہت بڑے تحفے دار آئے السلام علیکم وہ مطلب ہے میں تیرے سلام دی دقائلہ اللہ تیرے سلامت رکھے وہ اندھا وعلیکم السلام اللہ تیرے تے بھی سلامتی رکھے وہ جدوں اس ویکھا نا کلندر تے تھلیوں سلام علیکم پہ لیندہ ہے تو وہ دو فائر پہ مارتا ہے بابا نور فوت بچارا ہو مڈیرہ بندہ سے اور ویخ کے اندر لکھ دی لعنت ہی بھائی وہ اس طرح گرم ہونے والا بندہ ہی نہیں سی میں کیا بابا جی کی ہے وہ سا کہا لعنت لکھ دی لعنت وہ میں کی ہے وہ سا کیا دیکھو میں کی تو حساب ہے وہ سا کیا میں حساب پہ لانا اور تیرے تے لعنت جے تو تے حملہ کرنا سی تے سلام کیوں نہیں حملہ کرنا ہی تے سیدھا حملہ آگے کر تیرے تے لعنت ہے نالے ہو دیتے سلام دے رہے ہیں نالے ہو دیتے حملہ کر رہے ہیں لعنت دے قابل لے بندے جنہیں درود بھی ہے نہ دے پڑھ دے رہے ہیں حملے بھی ہے نہ دے کر دے اور ایک کائنات ہو جائے بہت شکریہ ٹائم کافی گزر گیا لیکن پھر میں اللہ ہاتھیاں کمال عطا کرتا تے ساڑھے عمال تے نظر رکھتا ہے تم سمجھا درود پڑھ کے میں فارغ ہو گیا سکولے داخل ہو کے بندہ فارغ ہوتا کہ پھنس جاتا ہے لاہور والے ہو جڑا داخل ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے وہ فارغ نہیں ہوتا تو میں کہتا سا جڑا داخل ہوتا ہے وہ 9 بجے بھی حاضری لگ دیجیے تفریح تو بعد فجر لگ دیجیے ایک دن نہ ہے تو پوچھا جاتا کل کتنے سر پوچھا انہوں جاندہ ہے جڑا داخل ہوئے پوچھا انہوں جاندہ ہے جڑا داخل ہوئے جے تے ایمان تے سکول چ داخل ہے نا تو پوچھا بھی تے انہوں جانے یار عمل دے متعلق انہوں پوچھا جاندہ ہے وہ آندہ کمال ہو گیا کمال کی ہو جائے میں نے داخلہ مل گیا یہ تے کمال ہو گیا اگو پاس کمال تو نہیں ہونا کمال ہے بھائی کمال تھوڑی بھی کمال ہے بھائی داخلہ مل جانا آلہ سکول اس کمال ہے کہ نہیں کمال ہے کہ نہیں یہ مطلب میرٹ تے نہ بندہ ہوندہ ہوتے داخلہ نہیں نہ آندہ 2 نمبر رہ گیا 4 نمبر رہ گیا 1 نمبر ہو رہا جاندہ تو میں میرٹ تے آ جانا سی پہلی گل تے وے کہ مہربان شیعہ سنی مہربان اپنے مقدر تے ناز کرن جنہاں نو ولایت وچ داخلہ مل گئے بڑی جی دنیا تے میرٹ دی فٹ نہیں آئی بڑی کیا بات ہے بڑی جی دنیا میرٹ تے نہیں ہے اچھا بندے سمجھنے فرنا مولا علی نہیں مانتا خدا دی قسم میں اینا کدی غیم نہیں جے لگا میں نو پتہ نہیں میرٹ بڑے ہونا نہیں مانتا
خیال ہے بجائے سڑن دے آ نہیں منتا دے آ نہیں منتا وہ نہیں میرٹ بڑھیا نمبر ہی تھوڑا سا نہیں پاڑے کیا کہیں یہ واسطے میرے کو دلیل موجود میں تمہیں میرٹ دس دینا داخلہ ملنا بھی تو کمان ہے اگوں یار عمر بھی تو اگلی گل عمل انہیں کرنا جٹھا ہے میرا داخلہ تے نعرے لگ لیا تو کہ دسا نبی دے سامنے تقریباً 1.25 لاکھ دا مجمع سی داخلہ سارے نہیں یہ اندر اڑی دا اترنا میرٹ دی وجہ تو ہوتا ہے وہ میرٹ تو پتہ نہیں سی لگنا میں نے رستے چاہتے ہیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام دا تھوڑا جا ذکر خیر ہوئے تو پھر میں سوچا دیکھو کیسا آیا جی کام ایسا آ گیا جی امام حسن یاد آیا یہ شام دا جڑا سی نا بادشاہ اس دور دا ظاہری انہیں بندے نے صلاح کی بھی کی کریے تو پتہ جن بندے پانے کوئی حکومت بغداد کرتا سی پانے کوئی کوفہ کرتا سی پانے کوئی شام کرتا سی انہاں دے اندروں کمال والے نہیں سن نکلتے یار جنہوں نے اللہ کمال دیتا سی نا کمال دی گڈی بندے کو ہوئے نا جنہوں کو گوڈے کمال دی نہ ہوئے وہ ساری تو ہاتھ سڑتا اندر میں تے حیران ہاں یہ لبھی انہوں کتوں یہ منہ دیکھو حاصل کیا گلا سننا والی ہوں وہ اندر دیکھو تیری چال دیکھو ٹردا دیکھو یہ گڈی میرے کو گڈی وہ بندے سواریاں تو سڑ دے کمال دی سواری مل جائے تے بندے سڑ جاندے نے ایمان نال دسی ایتھے کمال تھوڑا جہا سواری چ ہوے تے بندے ساری رات نیندر نہیں پیندی بندے سڑ جاندے نے تے جنہاں نوں اس کمال دی سواری ملی ہوے کمال ہے بندے آکھیا سی سوار بڑے کمال ہے نبی فرمایا سوار بھی تو کمال ہے سواری بھی کمال ہے سوار بھی کمال ہو سکتا سواری کمال ہے پیغمبر آکھیا سوار کیسے جنہاں دی میں سواری بن گئی انہیں سدیا ہو سکتا امام حسن کو اتنے آؤ ذرا بندے تھوڑے سامنے کوئی تقریرہ کرنا چاہو انہیں کو حضرت امام حسن کو انعام نہیں سن تھوڑے امام حسن دے مخالفتی تقریرہ ہونی وہ 5 بندے تقریرہ کر رہے سن امام حسن چل گئے میں ذیشان جوادی صاحب کی کتاب نقوش عصمت وہ لفظ موجود نے مینوں اتنے سواد آ گیا اگلی گل ساری اگے سی میرٹ بنے کمال دا پھر داخلہ ملتا میرے مہربانوں انہوں منن واسطے بھی میرٹ چاہیے ہر بندہ مان ہی نہیں سکتا وہ حضرت امام حسن گھروں نکلے نے کلے مدینوں کلے نکلے نے مقابلے تے وہ بندے نے جڑے ہر ویلے دشمنی کرتے ہیں وہ میں پڑھ کے نا پہلی لفظی تاریخ دا بڑا مزہ لیا فرماتے ہیں امام حسن اپنے گھر سے وہ آیات پڑھ رہے تھے جو شیطان کو رد کرنے کے لیے پڑھ جاتا رد شیطان کی آیتیں پڑھتے ہوئے امام حسن خرامہ گھر سے نکلے براہمہ نے کہا چلیے فرمایا لوڑ نہیں انہوں نے کسی شک پایا سی کہ امام حسن جڑے نے گلا متا گھٹ ہی کرتے ہیں تیرا گلا گھٹ کرے مناظرہ بھی گھٹ ہی کرتا ہے جب مناظرہ نہ کریں گے تو اتنے کھلو کے گلا کریں گے وہ تو زیادہ گلا کرتے ہی نہیں وہ زیادہ گلا کرتے ہی نہیں وہ جانتے نہیں تھے کہ حسن زیادہ باتیں جس کے سامنے نہیں کرتا تھا وہ علی تھا انہوں نے کہتے شک پہ گیا امام حسن میں گلا نہیں ہونی انہوں نے شک پہ گیا حالانکہ امام حسن علی کے سامنے حضرت امام حسن کسے کیا یا امیر المومنین فرمایا مجھے نہ کہے میرا باپ امیر المومنین امام حسن تھے امیر المومنین مولا بھی نے لیکن فرماتے ہیں ہم اس لفظ کو عام نہیں کرنا چاہتے عمومیت نہیں دینا چاہتے خصوصیت دینا چاہتے ہیں کیونکہ جو کمال میرے باپ میں ہے وہ ہم میں بھی نہیں وہ جس علی دے کمال دے برابر بیٹے نہیں پہ ہوں گے یارہ دوستان وسی کر سکتے کمال یار مولا تو جزا دے امام حسن علیہ السلام پہنچے کرو 5 بندے تقریرہ کی دیا انہوں 5 دیا تقریرہ لکھی ہیں اور جو انہوں نے بکواس ہوندی سی امام حسن سامنے کرتے لیکن امام حسن علیہ السلام نے ایک شرط رکھی جانتے ہیں آئے امام تیری عزت تو سکتے میرے امام حسن مجتبہ نے فرمایا کہ جنہیں بندے گلا کرنا چاہتے ہیں کر لیں
جی تقریر کرنا چاہتی کر لی، میں بیٹھا، مینوں کوئی جلدی نہیں، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ میری تقریر سن کے جان. مولا تانوں جزا دے، فرماتے ہیں میری تقریر سن کے جان. وہ سکا سن کے جان کے جانا کتنے نے؟ بڑے روکنا انہوں نے ٹھیک پہلا بولا دوجا تھا 5 بندے جب بکواس بند کر چکے نا پھر صدفے امامت کھولے. بندے کی بکواس بند ہوئی تو صدفے امامت کھولے. میرے امام فرماتے ہیں کہ پہلا میں تواڈے نال گل کرنی یار جن نے جلسے کا اہتمام کیتا سی نا وہ تو شام کا بادشاہ ظاہر انہوں امام حسن نے کہا پہلے میں تواڈے نال گل کروں. ایڈا سواد ہے اور سکا میں کوئی گل کیتی ہے میرا تھی نہ گل کرا گے آؤ بندے نے انہیں تقریر کی میں تقریر کی. میں اج کی زبان سے گل کروں، اج کی زبان سے میں امام حسن نے جو فرمایا وہ ترجمہ آپ اپنی زبان کرنا. ترجمہ وہ نہ سمجھا پہلے مجھے جی لگا جی امام حسن آخیا ہوا ہے جی گل کی ترجمہ ہی بنتا ہے. بانی تو دو ہے نا، بھائی بانی کی ایک پوزیشن ہوتی ہے. بانی کسی ذاکر کو پہلا پڑھانا ہے، کسی کو پڑھانا ہی نہیں، کسی کو اونچی نیاز دے کے بجا کر چڑھنا. بانی کی مرضی ہے، مرضی. انہوں نے کہا بانی تو تھی گل تو تھوڑا کر تمہیں پہلے سنتی ہوگی پولیس آ جائے سب تو پہلے کنوں ملتی ہاں بانی. حضرت امام حسن نے فرمایا تھی بانی ہو گل تو تھوڑا کرنی ہے. یقین کرو میں پڑھیا ہو سکیا میری گل پوری سن لیا جی میں کوئی گل تھوڑا کی نہیں جی. صدقے جاؤ اندر کنا خطرہ ہے، اندر کنا خوف ہے. امام کہنے لگے تساں نہیں کی لیکن باہر تساں کروائی تو ہے نا. دربار تہاڈا یہ نہ کرنی ہوتی تو سڑکیں میرے نال کر لیں، یہ نہ کرنی ہوتی کسی میدان چ کر لیں میرے کول جا کے کر لیں. یہ تساں اہتمام کیتا، تساں انتظام کیتا، اس واسطے تہاڈا پہلے کرنی. وہ اخیر جڑے بندے سن سوالے کوئی تو گل نہیں ہون لگی تو پچھل کون لگ پائے. ہاں نہیں کرو جی کرو نہیں جی کر لین دو جی کر لین دو. جدو بندے آخر کرن دو انہوں غصہ چڑھ گیا ہو سکتا تھی تو چپ کرو کر لین دے. انہیں کہ گل ہی کرنی نہ کر لین دو. وہ مجبور ہو گیا کرو جی کرو. ہو سکتا کرو. آئے آئے پہلا جملہ میرے مولا نے فرمایا صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے پہلے غزوہ بدر میں اسلام کا پرچم تیرے باپ کے ہاتھ میں تھا یا میرے؟ مولا کائنات آباد رہو کمان. امام حسن وہ کہنے لگا جی وہ جی ساڈے والد صاحب تو ادو مسلمان ہی نہیں سن ہوتے تو سب پرانیاں گلاں پھوڑ پہ پرانیاں پھوڑ نہیں. فرمایا تھی پرانیاں کیوں نہیں پھوڑن دیں؟ وہ زمانہ جہالت کی باتیں تھی. فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جن پہ جہالت آئی ہی نہیں. حد ہو گئی، حد ہو گئی. ہم ہیں وہ جن پر کوئی زمانہ جہالت کا اثر نہیں ہوا. ہم اس وقت بھی عالم تھے آج بھی عالم ہے. انہوں نے من گیا گل انہوں نے ایک دو گل کرنا ٹائم ختم ہے مہربانی فرمانی. پہلی گل کی تھی امام حسن کے سامنے ایک بندہ بڑیاں گلاں کرتا سی کہ وہ آتا سی کہ میں کر دیا گا میں وہ کر دیا گا. اتڑیاں نہیں لاتے بندے. یہ قرآن چ بھی ہے جی. قرآن کی سورہ صف کی دوسری آیت ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو کر ہی نہیں سکتے. وہ کہتے کیوں ہو جو تم کر ہی نہیں سکتے. سید ابو العلا مودودی پوری زندگی لاہور رہے تفہیم القرآن اس ویلے میں دی تفسیر موجود ہے. انہوں نے لفظ لکھے ہے یہ ترجمہ مریم نواز صاحب جدو آخر کیا میں کر دیا گا. اس واسطے کہ انہوں کا خیال ہے کہ پنجابی نو فروغ دینا چاہیے. یقین کرو انہوں نے پنجابی نو فروغ دو. اتنے بچیاں بیبیاں پنجابی نہیں بولتیاں تو سارے بچے پنجابی تو فارغ ہوتے جاتے ہیں. بلوچستان چ بلوچی بولی جاتی ہے بلکہ پڑھائی جاتی. سندھ چ سندھی پڑھائی جاتی. خیبر پختونخوا پشتو پڑھائی جاتی. پنجاب پنجابی نہیں پڑھائی جاتی. اتنے ساڑیاں تیاں بہناں مہربانہ ایسا نے ساڑیاں نوہاں تے تیاں وہ اپنے پتر نال اردو بولدیاں تے شوہر نال پنجابی بولدیاں.
سانو کئی نہ پڑھ سمجھ چلے بیٹے نوانا بیٹا کچھ کھاؤ گے بندے نوانا تو ہی تو سا کھاتا ہے کہ نہیں وہ کھاتا دوستے دا اصل لفظ توش ہے ہوں تو توش ہے تو پرچہ بھی ہونے لگا اور ہے خانو جزا دے وہ پھر انہوں نے کیا پنجابی بولو پنجابی نو عام کرو انہوں نے ویسے ارادہ ہے تو انہیں پتہ نہیں وہ اندر میں پنجابی کو فروغ دینے واسطے پنجابی دیا کتاباں لوا دینی ہیں بچے پنجابی بولنا تو میں تو انشاءاللہ ایوارڈ لواں گا میں میرا چردی پہ بولنا میری پنجابی کی وجہ تو میں نے سکھ سنتے ہیں الحمدللہ میرے کو رپورٹ آئی ہے تو یہ کرسچن سنتے ہیں اے پنجابی کی وجہ پنجابی چ بڑے مزے ہیں انہیں یہ ترجمہ کیتا ہے انہیں تفسیر کی ہے مودودی نے وہ بڑا بندہ سی انہیں اردو چکھیا ہے پنجابی ہوں تو ہی کرنی ہے لاہور والے اتوں شروع ہونے لگی ہے پنجابی میں اردو پڑھ دینا اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں مودودی صاحب فرماتے نے بندے میدان جہاد سے واپس آ کے ڈھینگے مارتے تھے پنجابی تو صحیح کروں اجے میں نہیں کرنی جدھر میں کتنی لوگ ہڑے گلا کر اجے ڈھینگا ہی کر دو آ کے ڈھینگے مارتے تھے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اور جو سب کچھ کر کے آتا تھا وہ بولتا ہی نہیں تھا کمال خود بولتا ہے خیبر کو فتح کر کے علی گھر میں آئے تو بطور نے کہا یا علی شور کیسا ہے فرمایا کچھ نہیں خیبر فتح ہو گیا کیسے نے کیا فرمایا تیرے شوہر نے آپ اپنے گھر میں کیا لائے فرمایا اللہ کی رضا فرمایا تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی وہ بندہ ڈھینگے مارن لگا حضرت امام حسن کے سامنے اینے چوکا نہ بندہ ہوئے تو ایڈی گل کرے ڈھینگے نو یا دیں بندہ اینے چوکا نہ ہوئے گل ہی کوئی نہیں روڑا ہی کوئی کئی بندے اندر میں اتھے ہی تو فکر نہ کر میں اتھے ہی میں نے کئی باری لگتا ہے جی موسیٰ دی فوج آ کے اسی تو ڈاڑ اسی اتھے ہی وہ اتھے ہوندہ تو مطلب ہے کوئی کم دا بھی ہوئے میرے عزیزوں بندے ماریاں ہن ڈھینگاں ایک بندے دی گل سنا دوجے تے مکا دینا وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن پھر میری باری ہے میں گفتگو کراں وہ جنہاں نوں نہ آکھیا سی نا کہ تیرے پیو دے ہاتھ چنگا سی پہلے اسلام دی جنگ کہ میرے پیو دے انہاں حق کرو یا نہ کرو ضرور کرو سبحان اللہ تواڈے لطف لین تو صدقے انہاں کہا ضرور کرو کیونکہ انہوں نے کرنی چاہیے تھی کھڑا ہو بھائی پہلا بندہ کھڑا ہو گیا کیڑا جڑا ڈھینگا مارتا سی انج کر دیں گا آؤ کر دیں گا آؤ امام دا پتر پہ بولتا ہے تے امام پہ بولتا ہے صاحب نہج البلاغہ دا بیٹا پہ بولتا ہے وہ بول رہے ہیں لوکاں دیا تلواروں نے کم کیتیاں جڑا ایدہ قلم کر گئے وہ میرے مولا بولے نے میرے مولا فرماتے نے ترجمہ کی طرح شان جوادی صاحب وہ فرماتے نے تو کہہ رہا تھا میں یہ کر دوں گا اور مجھے کہہ یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور مجھے کہہ رہے دھمکیاں دیتا ہے دھمکیاں مجھے دیتا ہے آئے آئے مثال دیکھو بڑیاں میں مثالہ دینا امام دی جتی دے توڑ نہ نہیں کو رلتی کروڑ بھی مثال امام فرماتے نے تیری باتیں ایسے ہی ہیں جیسے کھجور کے تنے پر بیٹھتے بیٹھتے مچھر نے کہا تھا کہ ذرا سمر کے رہ کیا بات ہے کھجور دے تڑے تے مچھر بہ کے پہ کھجور دے تڑے نو آندا سی ذرا دھیان رکھی میں پیر رکھن لگا ہوں میں پنجابی گل چھڑی ہے مچھر بہن لگا سی کھجور تے ایڈا تنا کھجور دا اونچا تو کھجور نو پہ آندا سی میں نہ لگا تیرے اوتے بہن ذرا سمجھ کے نہیں امام نے بتایا تمہاری مثال ہمارے سامنے مچھروں جیسی ہے جی میں کھجور دے تیرے نو مچھر دا بھارنا تیرے لگا بھارے تجرہ میں کسی نا میرٹ دے داخلہ ملتا زندگی جو مایوس نہیں ہونا اور نہیں مانگتا تھے اور نہیں مانگتا ایک گڑی کر دوں میں میرٹ پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لینے لگا میرٹ دے فیصلے ہونے وہ کمال ایک وہ میں دسنا ایک بولتا سی
وہ آندا سی میں تیرے پیو نو ولی نہیں مندا تے نہیں میں مننا نہ منیا تے نہ مننا انہوں مولا کوٹ کے کھڑا وہ میرے مولا فرماتے ہیں یہ مسکرا کے فرماتے ہیں بڑے زوم نے کہہ رہے سو میں تیرے پیو نو ولی نہیں مندا حالانکہ ہو سکیا وہ کیا حالانکہ امام نے فرمایا حالانکہ میرا باپ تجھے اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں کرتا تینوں میں کہ میں علی نو ولی نہیں منتا حالانکہ حقیقت ہے کہ تم میرٹ تے پورا نہیں ہو تیرے جیسے نو میرا پیو اپنی ولایت قبول ہی نہیں کرتا داخلہ نہیں دیتا جگہ آدھا مینوں کی بڑے بندے وہم ہوتا ہے مینوں کی وہ ہر جو پوچھ بیٹھا اگر امام نے دس آخری گل امام پوچھتے ہیں یہ جڑے ویلے میرے نانا جان دا بیٹا سگا دنیا تو رخصت ہو گیا تے لوگ آندے سن بے اولاد ہے ہول ابتر اے جنہیں سب تو پہلا میرے نانے نو ابتر آکھیا سی او تواڈے کی لگدے سن سبحان اللہ ہو سکے ماضی نو نہ فالو فرمایا پھر بھی تم مینوں پوچھنا فلانا تیرا کی لگدا سی اپنے لگدے میں دسنا تو اپنے لگدے دس جنہیں سب تو پہلا میرے نانے نو آکھیا نسل مک گئی اے بے اولاد ہے اے ابتر ہے او پہلا بندہ تیرا کی لگدا سی او دسدا نہیں او بندیاں کہ دس او فقی میں دسے سکاؤ میرے ابا جی سے بڑے گا بہت بڑے سڑھان دی ہو سکاؤ میرے ابا جی سن میرے امام نے فرمایا جنی تو دیر لائی ہے نا بلائے تیری دا انکار کر دیا تو تے تیرے جنے تو تے تیرے جیسے جنے نے نا انہوں نے میرٹ تے داخلہ ہی نہیں ملتا بلائے تیری کیوں میرے مولا فرمایا جنو تو ابا بیان ہے جدو سا کیسی نا تو بے اولاد ہے اللہ فرمایا میرا حبیب فکر نہ کریں ان شانیہ کا ہو والا بتار تیرا دشمن بے اولاد ہی رہے گا قرآن تیرے پہ اولو بے اولاد آتا ہے تسی کون ہو نہیں مانتا سمجھو میرج میں برا نہیں میرے عزیز و دوستوں جڑے حیدر دی ولایت فٹ نہیں سنوندے جڑے حیدر دی ولایت تے میرٹ تے نہیں سنوندے انہاں وچ گر گئیاں علی دیاں بیٹی ایسے لوگاں وچ گریاں نے علی دیاں بیٹی صدقے جاوا ایسے ہی لوگاں نے گھیر لیا حیدر کرار دیا بیٹیاں کچھ بھی نہیں سکیتا حضرت علی نے پوری زندگی تلوار کے بنا یا اللہ دی توحید واسطے اٹھائی یا پیغمبر دی رسالت واسطے اٹھائی یا قرآن دی عزت واسطے اٹھائیے یا کعبہ دی حرمت واسطے اٹھائیے زیادی صاحب پوری زندگی لاہور رہنے اللہ کروٹ درجات جو بلندی دے قبر چملوا فرماندے نے 3 بچا اللہ کا کلمہ پڑھا گیا مصطفیٰ کا حرمت بچی قرآن کی عزت بچی کعبے کی اور بدلے علی کی بیٹیاں بازار کیڑا دکھ پڑی کیڑا دکھ پڑی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ نے روحانی طور پر ملاقات کی تھی کہ حضرت سیدہ نے پوچھا کہ بیٹی تو تے المصائب ہو مصیبتاں تے میرے تے بھی آئی لیکن بیٹی تو المصائب ہو گئی جی میں ابھی ہاسا یعنی میرے باپ دا مرکز ہی میں سا جاڑی میں سا جاڑی ہوندے میری وجہ تو میرے پیو دی اولاد دنیا تو پھیلی ہے جی میں ابھی ہاں ہے بیٹا تو تے المصائب ہو گئی ساری مصیبتاں دا مرکز تو بن گئی
بی بی پاک نے فرمایا سی اماں مینوں ایک دکھ نہیں پو ایک جدیاں دکھاں دا اندازہ ہی نہیں پہ لگتا اس بی بی آکھا مینوں ایک دکھ کھا گیا ہے بڑی بی بی پاک نے پوچھا سی بیٹی اینی دکھ دینا تو وکھرا وکھرا دکھ بھی کلا کلا ہی بہت بڑا ہے اکبر دی پرچی دا دکھ تیرے واسطے کتنا بڑا ہے شبیر دے قتل دا دکھ تیرے واسطے کتنا بڑا ہے تو ایک کیوں آکھیا اتھے بی بی رو کے جملہ آکھیا میں علماء دی زبان تو میں پڑھنا علماء نے فرمایا ام المصائب بی بی نے آکھیا اماں وہ ایڈا دکھ ہے مینوں ویراں دے قتل بھول گیا وہ ایڈا دکھ ہے مینوں علی اکبر دا نیزہ آواز ہوندی ہے بیٹھی او دکھ سنا کہ تیرے ویراں تے پتراں تے بھتیجیاں دیاں شہادتوں میں تو تینوں زیادہ دکھ محسوس ہویا ہے ذرا دل سنبھالنا گل بڑی اوکھی جتھے کر کے گل آ گئی ہے بی بی فرمایا اماں اجے سورج اوتھے سی جدوں میری چادر بڑی مشکل لگی ہے ترے ضربہ حضرت علی علیہ السلام دی ضرب ایڈی بڑی ضرب سی کہ دو ہاتھاں نال تلوار ماری تے سر کھل گیا یہ لکھیا جی میں کتاب کھل دی لیکن ایک ضرب اور بھی ایک ادوں بھی اگے ہوئی حضرت عباس علیہ السلام نے جڑی ضرب لگی جدوں حضرت علی نو ضرب لگی ہے نا سار انج کھلیا ہے تے مولا نے ہتھاں نال پھڑیا ہے جدوں حضرت عباس نو لگی ہے تو ہاتھ ہی نال پھڑیا حضرت امام حسین جا کے دو سر نو جوڑے ہیں حضرت عباس پھاڑی نہیں سکا جڑی ضرب حضرت سجدہ نو لگی ہے میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہوں گے زنجیر سارے بھی بیٹھے ہوں جڑا پہلی باری زنجیر مارتا ہے انہوں زخم لگن سے تھوڑی دیر لگتی ہے پہلی باری مارتا ہے پھر زخم لگتے ہیں ماتمی بہندے ہوتے ہیں جدوں نظرانہ خون دا پیش ہو جاتا ہے پھر پھاڑ کے آتے ہیں پاس نظرانہ ہی دینا پیش ہو گیا تیرا نظرانہ وہ کئی باری آندا میں چھڈو ہوندا نہیں بس جڑا سال ہر سال تو زنجیر ماردا ہے او دا جڑا کمر ہے نا وہ نرم ہو گئی ہوندی تسی بہتر جانتے ہو جڑے ماتمی بیٹھے وہ جڑے زخم ہوئے ہوندے نے بند تے ہو گئے ہوندے نے لیکن تھوڑے تھوڑے نرم رہندے نے جڑا سخت نہیں ہوندی عام جسم تو جویں عام ہوندا آباد رہو یہ وہ ذرا نرم ہو گئی ہوندی ہے جدوں اگلے سال وہ زنجیر ماردا نا تو اوتھے لگ جاندا ہے جتے پچھلے سال ضرور لگی سی وہ آدھے بس پھڑ لو کیوں وہ آدھے لگ گیا وہ پچھلے سال جڑی ماری سا سنا وہ دے بچی لگ گئی آج جڑا بی بی زینب کے سر چپیل چا وجہ ہے نا وہ اوتھے وجہ ہے جتے شمر نے نیزہ ماریا اجے تے بی بی دا پہلا زخم ہو جسی سبھائے دے ہونی ہے نا کی کریے میں نے دکھ لگتا کہ بلا ڈور پھر کے ایک بچہ دنیا تو گیا پورے پاکستان کی ڈوراں تے پابندیاں لگ گئی لوگاں بڑیاں اندر لکا لئی قانون سخت ہو گئے نواز شریف صاحب دے گھر گئے نے انہاں دی بیٹی مریم نواز صاحب انہاں دے گھر گئی نے پورے ملک وچ دکھ پھیل گیا پتر تے واپس ماں دا نہیں آیا اندر انہوں تسلی ہے پترا تیری وجہ تو قانون بدل گیا بچیا تیری وجہ تو بڑے بڑے لوگ سارے گھر آئے نے یار ایک گلا کٹیا گیا تے پورا ملک سو وچ ڈوب گیا رکھ قرآن ہاتھ ہے تے دس کربلا جی کنے گھرے کٹے گئے تے جنے کٹے گئے نے سار لوگ کے سلام تے چڑھ گئے ایک گلا کٹیا گیا ہوئے تے بڑے بڑے لوگ جا کے افسوس کرتے رہے میں دکھ نہ پہ پڑھنا کربلا جنے گھرے کٹے سن اینا خون کھل رہا سی لاشاں تے ڈھیر کول علی دیاں دو تیاں بیٹھیاں جنازہ پیا ہوئے ایدوں ایک جنازے تے بیبیاں ویڑے چ زیادہ ہوندیاں نے ایک میرے مولا دی بڑی بیٹی جناب زینب عالیہ دوسری چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ میرے دکھ کھا گیا بی بی نے دوویں باواں چھوٹی بہن دے گل چ پا کے فرمایا رونا ہے کسے نہیں ہو ضرباں دی گل تے بہت اگے وے سانوں تے جملہ ہی قبلہ کھا گیا ایک جملہ ہی کھا گیا کہ یزید جیسے ظالم تے ملعون نے جناب سکینہ بنت الحسین نے پوچھا تو کون ہے ساڈے واسطے بہت بڑی بات سانوں دکھ ہے کہ تو کیوں بی بی نو سیدھا مخاطب ہو ترے بار یہ سکھیا تو کون رش بڑا سی ملک ملک دے سفیر بیٹھے سن شور بھی وچ اٹھ رہا سی بندے گلاں بھی کر رہے سن اینو آواز نہ آئی دعا کرنی ہے یا ماتم کر دعا کرنی ہے ایک آنسو آ گیا ایک اور آ گیا دوجی بار اس پوچھے اونچے تھان تے بیٹھا اونچے تھان
کہنے لگا تو کون ہے؟ آواز نہ سنی تے اشارہ کیتا ہے کہ جلاد ہوں. وہ لوہے کا تازیانہ لے کے جدو بی بی کی طرف ٹرے ہیں نا ادو میرے مولا دی حالت نوجوانوں سی کہ پیراں وچ بھیڑیاں سن ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں سن گلے وچ سی. جدو میرے مولا نوں آوندیاں ویکھیا نا میں بی بی دی حالت ماتمیاں تو کتنا خاصا ڈردا نہیں پڑدا. ماتمیاں دے دل ساڈے نال بہت زیادہ نازک ہوندے نے اور جذبہ بھی انہاں دا ساڈے نال بہت زیادہ ہوندا ہے. اسی پھر وہ گلاں نہیں پڑھتے اسی پھر اتوں گزرنے ہاں تاکہ انہاں نوں تکلیف نہ. کئی موقع نے نوح خان بیٹھے نے کہ بلا میں پڑھیا جناب سکینہ بنت الحسین دے تھلیوں پیر زخمی ہو ٹھیکریاں پھر کے ڈنڈے لگ کے جنگلاں دے شیشے پھر کے بی بی دے تھلے پیر نہیں سن لگ سکتے. بی بی توری نہیں سن سکتے. آنے محمد کوشش کر کے بی بی نو اٹھا کے رکھ دے سن. اتنی حالت پڑا بی بی دا رنگ مبارک زرد ہو چکا سن. بی بی دیاں جاگ کے اکھاں سرخ ہو چکی سن. تساں کدی ٹیسٹ واسطے خون دیتے تھوڑا ٹیسٹ واسطے یار اتنے تھوڑا جا سن جا کے ٹیسٹ واسطے ایک شیشی چ لیندے زخم کنا کو ہوندا کنا کو زخم ایک سوئی دی نوک دا زخم ہوندا. پہلا وہ سپرنٹ لاندے صدقے تواڈے سنن پھر سوئی لاندے پھر سوئی کڈن تو بعد ایتھے ہاتھ رکھ دکھاندے نے پھر اس نے پلاس لے کے آؤندے پھر انہاں چوکا اوتے لا دیندے آنن چا زخم کنا کو ہے تے اہتمام کنا. واہ بھائی واہ اہل لاہور بابا جی شکریہ. زخم کے ایک سوئی دی نوک دا زخم ہے اہتمام ہے. پہلے دوائی پھر اتے ہاتھ پھر اتے سنی پلاس. کیوں؟ میں پوچھیا ڈاکٹر نو کہنے لگا زخم چھوٹے تو چھوٹا بھی ہوگا نا ہوا لگے تو درد چھوٹے تو چھوٹا زخم آباد رہے ہوا لگے تو درد ہوتا ہے. پہلے تو اتنے ہاتھ رکھوایا جاتا ہے بعد اتنے پٹی رکھی جاتی ہے تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہوئے. ماتمیوں معاف کرنا شمر نے دووے انگلا دورا دے وچ پا کے چماری ہے بی بی دے کان پھٹ گئے. پٹی واسطے کپڑا کوئی نہیں سی ہاتھ پیچھے بدے سا میں کی پڑھیا پٹی واسطے کپڑا کوئی نہیں سی جڑے ہاتھ رکھنے سن آباد رہے وہ ہاتھ پسے گردن بدے سن. آنسو آ گیا میں دعا کرنے لگا اینج بی بی کھلوتے سن. اس ملعون نے تازیانے والا بھیجیا. میرے مولا سجاد فرماتے نے سکینہ میرے پیچھے ہو جا میں گل پہلے کرا گی. مولا اگے کھلو گیا پیچھے بی بی کھلو گیا. وہ نیڑے آیا مولا کہنے لگا کیوں آئے کہنے لگا بچی بولی نہیں ملک دے بندے بیٹھے نے وہ دی توہین ہوئی ایتھے خون دے آنسو ڈگے. فرماتے نے اسی نہ بولیے تے وہ دی توہین ہوتی تے بازاراں چ علی دیاں تیاں گزراں تساں توہین محسوس نہیں کی. کہنے لگا 3 بار یہ بولیا بی بی بولی کیوں. میرے مولا نے گل کی. میرے مولا فرماتے ہیں بولنے نے جدوں اس پوچھا نا تو کون ہے 3 باری بولی ہے میرے پاس. انہاں کہا آواز نہیں پہنچی دل قابو کریں. میرے مولا رو کے فرماتا رسی بڑی کھاؤں جڑی گلے دی رسی ہے وہ آواز نہیں نکلن دینی. کہنے لگا رسی کشادہ کرا کہنے لگا کرنا. میرے مولا رسی کشادہ کی مولا ہن پوچھ اس پوچھا من انتی تو کون ہے. ادو بی بی بولنے نے بندے چپ ہو گئے. فرمایا میرا اصل نام فاطمہ. مجھے دروازے دے اتنے پرانے عزاداروں نسل در نسل عزاداروں تواڈے کول 28 سفر لوگ دوروں ویکھن ہوندے نے. تواڈے معاملات عزاداری دے بہت بلند نے. اج دل وچ آمین کہہ دو دل وچ اللہ جاندا ہے یا منہ نال کہہ دو کوئی گل نہیں منہ نال کہہ دو. دعا کرو کسے دربار وچ فاطمہ نہ جائے کسے دربار کوئی بھی فاطمہ نہ جائے بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی. بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ ہے. سکون دی وجہ تو پیو میں سکینہ آندا سی پیو دے پیار دی گل سنا. بی بی فرماندی جدن دا ٹر گیا میں سو ہی نہیں سکی. اگلی گل بی بی نے عمومی گل کیتی عارفانہ گل نہیں بالکل خصوصی نہیں عمومی گل وہ سطح تے کیتی ہے جس سطح دا بندہ سی. بی بی فرماندی ہے میرے بابا جان کھجورا لے آندے سن تازہ اکبر تو پہلے مینوں دیندا سی. پتہ نہیں اکبر کس معیار دا نام استعمال دا. فرماتے ہیں اکبر تو پہلے مینوں دیندے سن. پتہ نہیں یہ کی راز ہے. حضرت علی اکبر دا کی مقام سی اس خاندان ہے. تے کہنے لگا اے مناؤ
جی کھجورا ویکھیں پھر میں جدوں تازہ خرمے بھی نہیں ہے نا مینوں بابا بڑی یاد ہو اتنے ایک پلیٹ پئی سی تھال پیا سی وہ کوئی شہ سی اتنے وہ رومان سی اس ایک بندے نو آخیا ہے بچی کھجورا بڑی پسند کرتی ہے تے اے تھال اس بچی نو دیو تاکہ کھجورا کھا وہ بندے نے تھال چکے تے بی بی پاک دے سامنے یزید کہنے لگا بی بی کھجورا کھا جتوں جتوں تھوڑی تھوڑی ہائے آتی ہے میرا خیال ہے تمہیں پتہ ہے کھجورا نہیں سی دعا کروں ہوں تسی بولو ایک باری بڑا دیکھو ذاکری کنی مشکل کوئی بندہ دسے کی سی امام حسین علیہ السلام ہے مظلوم کربلا دا کٹیا سر ویکھن کون لگی تی ویکھن لگی اور تیاں دے کفنا جو منہ اوکھا ویندیا کٹیا سارے سے خیزران دی چھڑی نہ رومال ہٹایا بڑی دیر بعد بابا نظر آیا ایدر دیا ظلمہ ایدر دیا ایدر ابرو کٹے ہون زخمی چھوٹے چھوٹے ہاتھاں دے بیچے ریشے مبارک دے دو میں ہاتھ رکھ کے کوڑوں میں کے بی بی سکینہ فرمائے بابا تینوں بھی منہ تے ماریا نا فرمایا جنہیں تینوں ماریا بیٹی اس میں نو ماریا ایک باری میرے نام مثال نہ رڑو تو 1.5 منٹ کی مجلس مک جاندی اے بیٹی آگے کھلوتی ہوئے قبرستان پہ رستے میں کہ جنازہ ہونا ہوئے ان وے کے میں جنازہ رکھ دوں گا صدقے جاؤں کی آندے نے تھلے رکھو لوگ اندر کون ہوتی ہی آ گئی ہے تھلے رکھو وہ جو جنازہ تمہیں پتہ ہے جوان اکثر جوان جنازہ چکنے جوان جنازہ نہیں چکتے ہیں ضعیفانو نہیں چکن دیں اور ضعیفانو بندے جنازے نہیں چکن دیں جنازے ضعیفی صرف شبیر چکے ہیں لوگ بڑے رہے ہیں بندے ہاں تو آ بچہ تو آ نوجوان تو آ گیا جوان چک دے بھی جرت نہ لے رکھ دے بھی جرت نہ لے جدو جوان بچے تھلے رکھن لگ دینا تی دے رہے دیا مگروں ایک ضعیف آ کے آندہ ہے ہوئے رام نہ ہوئے رام نہ ہوئے تیجے تیاں دے سامنے لوکی پیوان دے جنازے آرام نہ رکھ دینے زمین تے تیاں دے سامنے پیوان دیا منجیاں لوکی آرام نہ رکھ دینے مسلمانوں 300 یزید نے میرے مولا دے منہ تے تی دے سامنے ہونٹا دے ماریاں نے تازہ خون جاری ہویا اوتھو ایک بندہ دوڑیا نہ یاد رکھنا نوجوانوں ابو برزہ اسلمی حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول نے اوتھو دوڑیا ماما پیچھے ڈگ پیا چتے وال آواز لہرائے یزید دے تخت دے اوتھے آ کھلو گیا اونچی تھا کے بیٹھا سی کہنے لگا مینوں قتل کر میرا سر کٹ کے انہیں سرا نہ رکھ کہنے لگا کئی ضعیف ہے موت دے قریب کیوں ہونا چاہنا ہے اور سے کیا میرا مرگ تو علاوہ ہن کوئی دل نہیں ہن ایک ہی عمل ہے ایمان والا میں ہوں آج اور عمل تے دل پہ کرتا ہے کمال میں نہ ویکھ سکا آج میرا عمل تے دل ہے اللہ عمل پہ دیندا ہے کہنے لگا کی عمل کرنا چاہنا ہے آندا میں تیرے ہتھوں قتل ہونا چاہنا قتل کر مینوں ٹکڑے کر کے ساڑ او سا دریا وچ بہا میں راضی ہوں کہنے لگا تو ضعیف آدمی ہے تو موت نو ایڈی جلدی کیوں پہ کرنا کی ہے تینوں جڑی اس گل کیتی ہے ادھر چن دعا کرن لگا او سکا مینوں رب کعبہ دی قسم جتھے تو سوٹیاں ماریاں میں محمد نو چم دیا ہے ہوٹا میں رسول خدا نو ہوٹ چم دیا اپنی آنکھاں نال کئی واری مدینے ویکھے جدو بندے دے ذہن بدلے نے نا جی اے سمجھا بغاوت نہ ہو جائے کہنے لگا بڑھڑا جھوٹ پہ بولتا قتل کر دیو جناب تلوار لے کے سر تے آیا آخری جملہ ہے کہ تلوار آنچ اٹھی جرہ تلوار کھلوتا سی اوتھو ایک بندہ دوڑیا یزید دے پیچھے آ کے کان وچ گل کیتی ہو سکے رک جا جلاد رک گیا یزید کہنے لگا ابو برزہ چلا جا کیا معاف کیتا تینوں کیا زندگی گزار ابو برزہ کہنے لگا اے بندہ کون ہے جنہاں تیرے کان چاک کر دے کوئی رشتہ دار ہے میرا تو میری کوئی رشتہ داری نہیں جے کو میرا دوست ہے تو میرا کوئی دوست نہیں تو کیوں مینوں چھڈیا او دے آکھن دے ایک ہی گل نے دعا کر کے کر دینا دل دیا دعاواں دل چ رکھنا ضرور ایک کہنے لگا مینوں پتہ نہیں سی ہو سکیا انہیں کی دسے ہو سکیا میں
رسول اللہ دا صحابی ہے جدو سکے میں صحابی سنے جا ڈر گیا مینوں صحابی دا حیا ہے منہ تے ماتم کر کے آندا بے غیرت نبی دے صحابہ دا حیا ہے اور نبی دی دھیاں انج کھڑیاں کیتا دعا دا ایک ہی طریقہ ہے 3 بار آمین آکھنا لمبی دعا نہیں میں اس کافی ہوگی بیماروں دی شفا بے روزگار دا روزگار بے گھر دا گھر بے اولاد دی اولاد جتنی بیٹیاں نے وہ دی اولادیں مرینا بیرون ملک جڑے بچے نے انہوں دے کام کاروبار واسطے جڑے جانا چاہتے ہیں انہوں واسطے دعا کرنے اللہ نے کامیابی زندگی دے اور فلسطین دے مظلومان فلسطین دو صحافیاں دی میں گل سنی ہے ٹی وی کلپ آئے وہ صحافی رو پیا فلسطین دا صحافی اتوں کا سید سی اتوں ہو سکا روندے کیوں ہو سکا میں چاند رات دیا خبراں ویکھیاں نے پاکستان دیا تہاڈیاں بچیاں چوڑیاں چڑھا اسے کوئی حرج والی گل نہیں بچیاں نہیں چڑھا سکتا مہندی لوا رہی ہیں چوڑیاں چڑھا تاں انہاں واسطے دعا پہ کرنا ہو سکیا جس رات تہاڈیاں بچیاں مہندی لوا کے چوڑیاں چڑھا رہی سن اس رات ساڈے کنے بندے تیاں دیاں لاشاں لب گئیاں سن ہاتھ نہیں سن اسی اپنی بیٹیاں دے ہاتھ لبتے میرے خالق ظالم دے ظلم تو نہیں جانا جڑے لوگ انہاں دی مدد کر رہے ہیں انہاں دی مدد کر میرے خالق ساری دعاؤں واسطے 3 میرے کو پردے نے انہاں پردے دے پیچھے کھلو کے منگنا منہ تے تینوں وکھان دے میں قابل نہیں سمجھتا جویں تے تو بندے پسند کرنا ہے شاید اسی اجے تک کیویں تانوں ثابت کریے تیرے سامنے نبی پورے نہیں اترے اسی تیرے سامنے کون ہاں اے چوڑی پھیلان دے قابل نہیں ہاتھ اٹھان دے قابل نہیں اے زبان تیرے کو کچھ منگن دے قابل نہیں ساڈے کول کچھ پردے نے انہاں اولیاں دے پیچھے کھلو کے منگنے انہاں دا بڑا خیال کرنا ساڈا نام ہی کرے تے انہاں دا خیال کریں پہلا واسطہ 3 دینے نے علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ ساڈے گناہ معاف فرما ساڈیاں غلطیاں معاف فرما دعا قبول فرما دوجا واسطہ بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا جدو فرماتے سن بابا میں 4 سال ضعیف ہو گئی جناب بیلا صاحب واسطے التماس کرنا تواڈے سارے عزیزاں دے مرحومی واسطے التماس کرنا درازی واسطے جڑے اتنے لوہا خان موجود ہیں اور جڑے ملکت خان موجود ہیں تواڈے اللہ انہاں رونقاں نوں آباد رکھے انہاں نوں ہمیشہ شاد رکھے درگیاں نوں مولا قرب رحمت جگہ نصیب فرمائے آخری التجا جدے تو میری پیسیاں دعاواں قبول ہوئی نے مومنہ دیاں بھی ہوئی نے انہاں فون بھی کیتے نے میرے ایسے ایسے دوست نے جڑے اہل سنت نے میرے بعد اچھی جگہ تے آئے نے وہ گئے نے میرے عزیز دوست نے وہ گئے نے جی عمر تے انہیں جا کے روزہ رسول دے قریب جا کے بھی میری گل آج کر کے کیتی روزہ بکھایا نے فرماندے تواڈے واسطے دعا پہ کرنے تے اہل سنت نے چشتی نے اج میں انہاں واسطے دعا پہ کرنا انہاں آکھیا جویں میں روزے تے پہنچیا میں واپس آواں تے کربلا جانا چاہتا ایک ایسے بندے دے سارے سواب دی مجلس ہے جنہاں کنیاں لوگاں نوں سواریاں تے بھیجیا اسی اس اہل سنت عزیزاں واسطے دعا کرنے کہ خالق انہاں نوں جویں عمرے تے گئے نے ایویں خالق انہوں آؤندیاں سال پہنچ جلدی امام حسین دے روزے دی زیارت نصیب فرمائے اور ادھے واسطے بھی دعا ایک ہی کر رہے ہیں خالقہ اسی بہت کمزور لوگ ہیں تیرے کو منگن دے قابل تے نہیں پر واسطہ تے ویکھ واسطہ تے تو راتی کوئی نہیں کرنا مینوں پورا یقین ہے تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرن دا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا و برحمہ اللہم صلی